صدر نشین قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی نے کہا ہے کہ کسانوں کو ریتو بندھو یا بونس میں سے جو بھی دیا جائے مکمل طور پر دیا جائے کیونکہ کسان عدم اطمینان کا شکار ہیں۔ انہوں نے حکومت پر اس سلسلے میں شدید تنقید کی۔ انہوں نے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات فوری ادا کرنے پر بھی زور دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بنگال میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود مجلس اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے ترقیاتی کام کرواتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں میٹرو کے 2200 کروڑ روپے کے کام جاری ہیں، جبکہ دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کے لیے 1000 کروڑ روپے منظور کروائے گئے۔ انہوں نے بنگال میں مقامی قیادت کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے تلنگانہ میں ہمارے 7 ایم ایل اے ہیں۔ میرے پارلیمنٹ کے سیگمنٹ میں آپ جا کر پوچھ لو کہ ایک نیا عثمانیہ ہاسپٹل بن رہا ہے، کتنے کی لاگت کا بن رہا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے مردم شماری 2027 کے تحت جاری سیلف انومریشن مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے خود آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنی تفصیلات درج کرواتے ہوئے اس عمل میں عملی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر خاندان کو چاہیے کہ وہ اپنی درست معلومات درج کرے تاکہ سرکاری فلاحی اسکیموں کا فائدہ براہ راست مستحق افراد تک پہنچ سکے۔ انہوں نے ریاست کے تمام عوام سے اپیل کی کہ وہ اس ڈیجیٹل مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اعداد و شمار جمع کرنے کے عمل کو آسان اور مؤثر بنایا جا سکے۔ حیدرآباد میں بی آر ایس پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں پارٹی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کونسل میں اپوزیشن لیڈر مدھوسودن چاری، ارکان اسمبلی، ارکان قانون ساز کونسل کے بشمول پارٹی قائدین موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مردم شماری کے تحت خود ادراج پروگرام 2027 میں حصہ لیتے ہوئے اپنی تفصیلات آن لائن درج کی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ درست اعداد و شمار کے ذریعے بہتر منصوبہ بندی ممکن ہو سکے۔ آندھرا پردیش کے تاڑی پتری میں زنخوں کے تصادم کے دوران ایک زنخے کو اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ملزمین نے نعش کو ریلوے ٹریک پر پھینک دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اغوا کا منظر قید ہو گیا۔ واقعے کے خلاف بعض افراد نے پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ملزمین کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ شہر کے قسمت پور علاقے میں ایک آٹو رکشہ حادثے میں ایک لڑکی زخمی ہو گئی۔ مقامی افراد نے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اسپیڈ بریکر نہ ہونے کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ڈاؤن اسکول میں 3 روزہ SIR کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ پروگرام پیر کی صبح 11:30 بجے منعقد ہوا، جس میں رکن اسمبلی احمد برارہ، MA سلام شاہد، ڈاؤن گروپ آف اسکولز کے صدر نشین فضل الرحمان خرم، مینیجنگ ڈائریکٹر واسع الرحمان، سینئر صحافی شجی اللہ فراست، اساتذہ، طلبہ اور مقامی افراد کے علاوہ پارٹی کارکنوں نے شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت ہی ان کی پہچان ہے اور اسی جذبے کے ساتھ کام جاری رکھا جائے گا۔ رکن اسمبلی یشسوی ریڈی کے حلقے میں کسانوں نے احتجاج کیا۔ یہ واقعہ محبوب نگر ضلع کے ترور منڈل کے زرعی مارکیٹ کے قریب پیش آیا، جہاں کسانوں نے مکئی کی خریداری نہ ہونے کے خلاف راستہ روکو احتجاج کیا۔ احتجاجی کسانوں کا کہنا ہے کہ MLA نے تقریباً 15 دن پہلے خریداری مرکز کا افتتاح کیا تھا، مگر اب تک مکئی کی سرکاری خریداری کا عمل شروع نہیں ہوا۔ اس تاخیر کے باعث کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اپنی فصل فروخت کرنے سے قاصر ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر خریداری کا عمل شروع کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ تلنگانہ کے اضلاع کھمم، بھدرادری، کوتاگوڑم اور حیدرآباد میں کئی پیٹرول پمپس پر نو اسٹاک کے بورڈز نظر آنے کے بعد عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ افواہوں کے باعث پیٹرول پمپس کے باہر کئی کلومیٹر طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں، تاہم محکمہ سول سپلائز کے کمشنر اسٹیفن رویندرا نے وضاحت کی ہے کہ ریاست میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہیں اور عوام کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی آمد کے پیش نظر اتوار کو شہر میں ٹریفک کو 1 گھنٹے سے زائد وقت تک روک دیا گیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ پوپل گڑا ٹول پلازا پر پیش آیا، جہاں حکام نے وزیر اعلیٰ کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے آمد کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت معطل کر دی۔ طویل انتظار سے تنگ آ کر موٹر سواروں نے اپنی ناراضگی کا اظہار مسلسل ہارن بجا کر کیا اور اس اقدام پر سخت برہمی ظاہر کی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وی آئی پی نقل و حرکت کے باعث عوام کو اس طرح پریشانی میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ کھمم ضلع میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک خاتون نے شوہر اور بیٹی کو قتل کر دیا اور 3 دن تک نعشوں کے ساتھ رہی۔ چھوٹی بیٹی اور ماں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جو دواخانے میں زیر علاج ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کھمم کے علاقے اننت نگر سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ رامو ایک اخبار میں صحافی کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ نیلا کنڈلا پلی علاقے کے برہان پور علاقے میں اپنی بیوی رمیا اور 2 بیٹیوں 5 سالہ نائنی اور دیکشا کے ساتھ رہتے تھے۔ گزشتہ 4 دنوں سے جب بھی کسی نے رامو کو فون کیا، رمیا خود جواب دیتی اور یہ کہتی کہ ان کے شوہر بیمار ہیں، اسی لیے وہ ان کی طرف سے بات کر رہی ہے۔ اتوار کی صبح ایک پڑوسی جب ان کے گھر پہنچا تو رمیا کمبل اوڑھے دروازہ کھولنے آئی۔ گھر سے آنے والی بدبو کے بارے میں پوچھنے پر اس نے کہا کہ گھر میں سب کی طبیعت خراب ہے اور اسی وجہ سے صفائی نہیں ہو سکی۔ اتوار کی شام رمیا کا بھائی گھر پہنچا اور کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود کوئی جواب نہ ملنے پر اور اندر سے بدبو آنے پر اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے پر حیرت کا اظہار کیا، جہاں بستر کے نیچے رامو اور ان کی بیٹی دیویا نائنی کی نعشیں پڑی تھیں، جبکہ رمیا اور دیکشا قریب ہی بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی۔ تشویشناک حالت کے پیش نظر دونوں کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی شبہ ہے کہ رمیا نے اپنے شوہر اور بڑی بیٹی کو قتل کیا اور 3 دن تک نعشوں کے ساتھ رہی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، جو ان کے بے نقاب ہونے کے خوف سے اس نے چوہے مارنے کی دوا کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ بی آر ایس کی یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کے لیے حیدرآباد واپس لوٹتے وقت سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی رہائش گاہ پر بھی پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث عملے کو فوری طور پر واٹر ٹینکر منگوانا پڑا۔ ٹینکر کی آمد کو دیکھ کر مقامی عوام نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور اسے کانگریس حکومت کی ناقص حکمرانی کی علامت قرار دیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کے قیام سے قبل جیسے حالات تھے، ایک بار پھر ویسی ہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تروملا سیشاچلم کے جنگلاتی علاقے کاکولا مانو میں اچانک آگ لگ گئی، جو تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس واقعے پر یہاں آنے والے افراد میں شدید تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ یہ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس واقعے میں اب تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تلنگانہ میں نئی سیاسی جماعت TRS کے آغاز کے موقع پر تلنگانہ جاگرتی یو کے صدر بی سمن نے دیگر NRIs کے ہمراہ کے کویتا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مغربی بنگال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک لڑکا چلتی ٹرین سے گر گیا۔ مسافرین نے ایمرجنسی چین کھینچی مگر لوکو پائلٹ نے 15 کلومیٹر تک ٹرین نہیں روکی۔ لڑکے کی بہن کی فریاد کے باوجود TTE اور ہیلپ لائن کی جانب سے کوئی رد عمل نہ ملنے پر شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ نہ کوئی ادھر ٹرین میں آ رہا ہے، فائن کٹنے کے لیے آ جاتے ہیں پولیس آفیسر TTE آ جاتے ہیں، لیکن کوئی اگر گرتا ہے کچھ پرابلم ہوتا ہے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیسے لڑکی رو رو کے بے حال ہو رہی ہے، نہ اس کے پاس موبائل ہے نہ کوئی ہے۔ اس کا بھائی ایک تھا، وہ بھی ابھی پتہ نہیں کس حالت میں کہاں۔ ناگر کرنول ضلع کے تادور PACS مرکز پر مکئی کسان شدید مشکلات کا شکار ہے، جہاں وہ اپنی فصل کی خریداری کے لیے دن رات انتظار کر رہے ہیں۔ کسان رات کو زمین پر سونے پر مجبور ہیں اور قطار میں اپنی جگہ کاغذ رکھ کر محفوظ کر رہے ہیں۔ کسانوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ مکئی کی خریداری میں مکمل ناکامی ہوئی ہے اور گنی بیگز کی مناسب فراہمی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیوپاری خفیہ طور پر کئی بیگز فروخت کر رہے ہیں۔ کسانوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری طور پر
تھیلے فراہم نہیں کیے گئے اور خریداری شروع نہ ہوئی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر ڈاکٹر سہیل خان نے مکہ مکرمہ کا دورہ کر کے ہندوستانی عازمین حج کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر جدہ کے قونصل جنرل فہد سوری اور قونصل حج صدف چودھری بھی موجود تھے۔ اس سال بڑی تعداد میں عازمین حرمین ہائی سپیڈ ریلوے کے ذریعے مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کریں گے، جس سے سفر محفوظ اور تیز ہوگا۔ حیدرآباد کے کئی پیٹرول پمپس پر نہیں ہے اسٹاک کے بورڈز لگے ہوئے ہیں، جس سے عوام میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ایندھن کے اسٹاک کافی ہیں، تاہم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ تیل کمپنیوں کی پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی ہے۔ کمیوٹروں نے ابھی کھلے پمپس پر بھگدڑ اور پینک خریداری کی شکایات درج کروائی ہیں۔ اسمبلی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نئے منصوبے عوام کے درمیان بحث کا موضوع بن گئے ہیں۔ اسمبلی کیمپس کو پارلیمنٹ کے انداز میں ڈھالنے، اراکین کے لیے زیادہ نجی جگہ فراہم کرنے، پبلک گارڈن میں اراکین کے لیے کلب قائم کرنے، اراکین کے لیے واکنگ ٹریک اور کھیلوں کی ترتیبات کے ساتھ اگلے اجلاس تک سینٹرل ہال کو تیار رکھنے جیسے تجاویز پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ وراثتی عمارتوں کو نقصان سے بچانے اور اسمبلی کیمپس کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اقدامات کی تجویز دی گئی ہے۔ عوام کا سوال یہ ہے کہ بقیہ سب ٹھیک ہے، لیکن اراکین کے لیے واکنگ ٹریک اور کلب کی ضرورت کیوں؟ یہی بات عوامی بحث کو مزید گرم کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے امبرپیٹ ایریے میں آگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رینالٹ اور مہندرا شو روم کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے جائے واقعہ پر پہنچ کر آگ کو قابو پانے کی کوشش کی۔ شدید شعلے کی وجہ سے ابھی تک سامن اور ممکن جانی نقصان کا تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ علاقے میں رہنے والے شدید پریشان اور خوف کا شکار ہیں۔ واقعے کے پیچھے کی وجوہات اور نقصان کی مکمل تفصیل کا انتظار ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔